بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زکوٰۃ کے مسائل میں ایک بہت اہم چیز یہ کہ زکوٰۃ میں مستحق زکوٰۃ کو اس کا مالک بنانا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنانا ضروری ہے کہ اس کی کسٹڈی میں چلی جائے زکوٰۃ کی رقم، اور وہ جیسے چاہے اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر سکے، اس میں اس کو آزادی ہو۔ اور ایسے کسی کو اور کھانا کھلا دینے سے یا کسی بھی نیک کام میں یا کسی سوشل ویلفیئر کے کام میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ مثلاً آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا، غریب آدمی کو دعوت کر دی غربا کی، اور اس میں زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا کھلا دیا، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح تملیک میں بھی ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات لوگ کسی کو پیسے دے دیتے ہیں کہ آپ کو کوئی مستحق زکوٰۃ ملے یا آپ کے علاقے میں ہو تو اس کو زکوٰۃ دے دیں، یا فلاں کو زکوٰۃ دے دیں، کسی کو ہم درمیان میں زکوٰۃ کی پیمنٹ دیتے ہیں۔ تو جب تک مستحق زکوٰۃ کی ملکیت میں وہ رقم نہیں چلی جائے گی، اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مڈل مین کے پاس جب تک زکوٰۃ کی رقم بطور امانت پڑی ہوگی، اس وقت تک زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ہم بعض اوقات اپنے ملازمین کو زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس میں کچھ معاملات میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ مستحق اور غیر مستحق کی احتیاط لازمی کریں، اس کی تحقیق کریں، آیا یہ واقعی جو پہلے اصول بیان کر دیے گئے ہیں پچھلی ویڈیوز میں ان کے مطابق یہ مستحق ہے یا نہیں۔ اور زکوٰۃ میں اپنی تشہیر یا ساکھ کو بہتر بنانا مقصود نہ ہو زکوٰۃ کی ادائیگی میں۔ بعض اوقات ایسی سرمنیز نہ کی جائیں کہ باقاعدہ سب کو اکٹھا کر کے اور بورڈ لگا کے بینر لگا کے اعلانیہ طور پہ زکوٰۃ اس طرح ادا کر لیں کہ جس میں بظاہر ایسا لگے کہ ہماری تشہیر ہو رہی ہے یا ہماری گڈ ول میں اضافہ ہو رہا ہے، ایسی چیز نہ کی جائے۔ زکوٰۃ کو اجرت کا، سیلری کا، بونس کا یا موٹیویشن کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ کسی کی سیلری کا حصہ زکوٰۃ کو نہیں بنانا چاہیے، اور نہ ہی کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے، اپنے ملازم کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کو زکوٰۃ کی رقم دینی چاہیے۔ زکوٰۃ کی رقم کا خالصتاً معیار فقر ہے، اس کی محتاجگی ہے۔ اگر وہ اس پیرامیٹر پہ پورا اترتا ہو تو اس کو زکوٰۃ دیجیے، ورنہ ایسی جگہوں پہ زکوٰۃ نہ دیں۔ اسی طرح کارکردگی کو معیار نہ بنایا جائے کہ جو زیادہ اچھا کام کرتا ہو اس کو زکوٰۃ دے دی، جو تھوڑا سا کمزور ہو یا جس سے آپ خوش نہ ہو اس کو زکوٰۃ نہ دی۔ سید غیر سید کا بھی فرق رکھنا چاہیے، غیر سید کو ہی زکوٰۃ دیں، سید کو بالکل نہ دیں۔ اور سال میں قمری تاریخ کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ چاند کی کس تاریخ کو ہم پہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، اسی تاریخ کو اگلے سال مال کی کیلکولیشن کریں۔ درمیان میں جتنا بھی مال کم زیادہ ہو جائے، کسی قسم کی کمی بیشی اس کا اعتبار نہیں ہے۔ سال مکمل ہونے کے بعد اسی تاریخ کو نصاب باقی ہے تو آپ پہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی، ورنہ نہیں۔ اور تجارتی سامان میں جو سامان تجارت ہے اس میں قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا، جو مارکیٹ ویلیو کے مطابق اس کی قیمت فروخت ہے، یا کوئی ایسی چیز ہو جس کی قیمت فروخت کا اندازہ لگانا بظاہر مشکل ہو، تو اس میں جو ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے کا اعتبار ہوگا۔ اور مال تجارت وہی ہے جو آگے بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، اور زکوٰۃ کی جس دن آپ کے زکوٰۃ کی کیلکولیشن کا دن ہے اس دن تک بیچنے کی نیت آپ کی برقرار ہو، باقی ہو۔ کچھ مزید تجارتی معاملات اور مسائل میں مینوفیکچرنگ، دو قسم کے تجارتی معاملات ہوتے ہیں۔ کچھ جگہوں پہ ہم سروسز فراہم کر رہے ہوتے ہیں، کچھ جگہوں پہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز تیار ہو رہی ہوتی ہے جیسے ہماری صنعتوں کے اندر ہے۔ تو فیکٹریز میں اور مختلف کمپنیز میں ہر وہ چیز جو کسی بھی پروڈکٹ کو تیار ہونے میں پروسیجر کا حصہ ہو، جیسے کوئی مشینری ہے، کسی قسم کے بھی آلات ہیں، ٹولز ہیں، انسٹرومنٹس ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ فیکٹری کی بلڈنگ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، فیکٹری کے ہر قسم کے جو مشینری ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ را میٹیریل جو ہوتا ہے کسی بھی پروڈکٹ کو تیار کرنے کے لیے، اس کی بھی قیمت فروخت کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اور اسی طرح جو پروڈکٹ ہے گودام میں پڑی ہے اور اس کی بھی قیمت فروخت کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ جو پروڈکٹ انڈر پروسیجر ہے، مکمل تیار نہیں ہوئی، را میٹیریل بھی نہیں ہے اور پروڈکٹ بھی نہیں ہے، درمیان میں ہے، پروسیجنگ میں ہے، وہ ایسی چیزوں کا قیمت خرید اور اس کے اوپر مزید جو ہماری لاگت آ چکی ہے، ان دونوں کو ہم اکٹھا کریں گے، اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اگر کمپنی میں کوئی مال خراب ہو جائے، پڑا خراب ہو گیا، کسی وجہ سے خراب ہو گیا،
اگر تو اس کو بیچنے کی نیت ہے، بعض اوقات کچھ کمپنیز کا ہوتا ہے کہ خراب مال بھی سیل ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر قیمت فروخت کے اوپر زکوٰۃ ہے، لیکن اگر خراب مال کو ضائع کرنے کی نیت ہے کہ بھئی یہ ویسٹیج ہے، اس کو ہم نے ضائع ہی کرنا ہے، اس کو سیل نہیں کرنا، تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اسی طرح کچھ ایسا میٹیریل ہوتا ہے جو پیکیجنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، پیکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ بھی چونکہ قیمت فروخت میں آتا ہے تو اس کے بھی قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا۔ کچھ ایسی کمپنیز ہوتی ہیں یا کچھ ایسے ادارے ہوتے ہیں جو صرف سروسز فراہم کرتے ہیں، ان کا کوئی پروڈکٹ سیل نہیں کرتے، لیکن ان کی آمدنی سروسز پہ، جیسا سکولز ہیں، ہاسپٹلز ہیں یا مختلف سافٹ ویئر کمپنیز ہیں، تو ان کی آمدنی کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ ان کی جو انکم ہے وہ اس کا اعتبار کیا جائے گا، جو انکم ان کے پاس کیش کی صورت میں ان کے پاس موجود ہوگی اس کا اعتبار ہوگا۔ کچھ ایسے ادارے بھی ہوتے ہیں جو سروسز کے ساتھ ساتھ کچھ پروڈکٹ سیل بھی کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح سکولز ہیں، وہاں پہ اسٹیشنری ہے، یونیفارم ہے، اس قسم کی چیزیں، ہاسپٹلز میں میڈیسن وغیرہ ہیں، تو وہاں پر ان کی سروسز کی زکوٰۃ تو ان کی کیش ویلیو پہ ہوگی، کیش پہ ہوگی، جبکہ جو ان کی چیزیں ہیں، جو حصی چیزیں، فزیکل چیزیں سیل کر رہے ہیں، اس کی قیمت فروخت پہ زکوٰۃ کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کسی بھی کاروبار کا سیٹ اپ، مثلا دکان ہے، دکان میں دو قسم کی چیز ہوتی ہیں، ایک یہ کہ آپ کا مال ہے جو بیچنے کے لیے، اور ایک ریکس ہیں، شیلفز ہیں، سافٹ ویئر ہے، کمپیوٹر ہے، کوئی اور وزن کرنے والی مشینیں ہیں جو وہاں پہ دکان کے اندر بطور معاونت کے استعمال کی جاتی ہیں، سیٹ اپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، ایسا سیٹ اپ جو خود سامان تجارت ہو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ تو اور جتنا بھی اچھا دکان کا جتنا سامان ہے وہ سب سامان تجارت میں آ جائے گا۔ اسی طرح کچھ بعض اوقات کچھ ایسا مال ہوتا ہے جو پھنس جاتا ہے کسی بھی جگہ پہ، کسی پارٹی کے پاس یا کسٹم میں کہیں بھی، تو اس کی بھی قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا یا اس قیمت کا اعتبار ہوگا جو تجربہ کار افراد لگائیں گے، جو ایکسپرٹس اس کی قیمت لگائیں گے، اس کا اعتبار ہوگا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا اگر کسی کمپنی کا 50-60 لاکھ روپے کا اس نے کمپیوٹر کا سافٹ ویئر تیار کرایا اپنے سیٹ اپ کو چلانے کے لیے، تو اس سافٹ ویئر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ چاہے کمپنی کی اربوں روپے کی مشینری ہو، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ را میٹیریل ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گا۔ اور اسی طرح کچھ مال بچ گیا ہے، اسٹاک میں پڑا ہوا ہے، وہ بھی، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی، اور اس سب کی مارکیٹ ویلیو یعنی قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا۔